السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ جی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ان کے وکیل سلمان صفدر صاحب، ان کی ملاقات ہو گئی، وہ واپس آ گئے، سپریم کورٹ کو رپورٹ پیش کر دی۔ ایسا کیا ہوا پیچھے کہ یہ ملاقات کروانی پڑی اور یہ رپورٹ لینی پڑی؟ بہت ساری آپ کہہ لیں کہ معلومات جو مکس ہو رہی تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک تو یہ تھا کہ کیا خان صاحب کو اگر بنی گالہ کو جیل قرار دے کے وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے تو یہ بات زیر بحث تھی یا کہ نہیں تھی؟ یہ کئی ماہ سے یا کہہ لیں سال سے زیادہ ہو گیا اس کو، یہ بات مسلسل چل رہی تھی۔ اس کا ذکر میں نے آپ سے کیا بھی، اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصان ہوں گے۔ ایک دفعہ یعنی کہ 6 7 8 مہینے پہلے، مجھے ایگزیکٹلی وقت نہیں یاد، لیکن یہ بات یاد ہے کہ اس حد تک ہو گیا تھا کہ بنی گالہ میں ہم ان کو شفٹ کر دیں گے اور ملاقات بھی ہوگی، لیکن جو بھی شخص آ کر باہر غیر سیاسی گفتگو کرے گا، جو ان کے فیملی کے لوگ ہیں، تو ان کی وہ ملاقات آخری ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا کچھ رائے بنی تھی لیکن اس وقت تک حالات معاملات وہ اس طرح کے نہیں تھے۔ پھر یہ مئی کی جنگ آ گئی 2025 میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا حالات یہ اکثر تبدیل ہوتے ہی چلے گئے۔ تو کیا اس سے پہلے جو یہ سارے معاملات تھے، تو کیا پی ٹی آئی اور عمران خان کے پریشر میں تھے؟ اس وقت میں بھی پریشر میں نہیں تھے۔ ہاں، ایک بات ضرور تھی کہ کوئی حادثاتی موت اگر ہو جاتی ہے خان صاحب کی تو وہ ایک پرابلم بن سکتی ہے، لیکن وہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ایجیٹیشن شروع ہو جائے یا کوئی نظریہ، کوئی سوچ۔ یہ اس قسم کی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک کلٹ ہے، لیکن ایک رسپانسبلٹی آ جاتی ہے۔ تو وہ رسپانسبلٹی پھر وہ کیا کہتے ہیں، کافی زیادہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر معاملہ آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ڈزنز آف ٹائم بتایا کہ عمران خان کے معاملے میں جو اختیار معاملات ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، وہ حکومت پنجاب کے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں۔ ان کی سیکیورٹی، یہ سب کچھ معاملات، یہ حکومت پنجاب وہاں پہ آرگنائز تو کر رہی ہے، لیکن کس سے ملاقات کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، جس کے بارے میں وہ درست کہتے ہیں کہ کرنل اور یوں اور وہ، یہ وہیں سے ہی آرڈرز آتے ہیں، وہیں سے منظوریاں ہوتی ہیں، وہیں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو آنکھ کا معاملہ ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہی بات دہرائیں گے اور یہ ملک سے باہر جائیں گے علاج کے لیے اور ایسا ہی مرض ڈھونڈا ہے اور یوں۔ کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آنکھ ضائع بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ہے 60 سال کی عمر میں کوئی 2 3 قتل کر دیتا ہے، اس کو 90 سال قید ہو جاتی ہے، 20 سال قید ہو جاتی ہے، تو محض اس کو اس لیے باہر نکال دیا جائے کہ یار اس نے اور کتنا جینا ہے، 10 سال 12 سال۔ تو یہ جنازے جو ان سے ہیں نا اکثر جیلوں سے جاتے ہیں، جیلوں سے ہسپتال بھی جو ہے مجرم جو ہوتے ہیں وہ شفٹ کیے جاتے ہیں، وہ پھر وہاں سے ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی جو انسانہ 20 20 سال قید جو انسانہ وہ باقی ہوتی ہے، جو پھر کاغذوں میں پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس کا نا کہ کب وہ رہا ہوگا، اس کی کب رہائی ہوگی، تو وہ کاغذوں میں ہو جاتی ہے، وہ ایک قانونی پروسیس ہے۔ تو کیا خان صاحب کو اس طریقے کا کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ نہیں۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں، ایک تو ان کی دماغ کی حالت جو ان سی ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ شروع سے انتشاری ہیں، ان کو انتشار کے لیے ہی لایا گیا تھا، ان کو ملک کا نظام برباد کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ اس کے قصوروار جو ہیں وہ باجوہ ڈاکٹرائن اور ڈاکٹر سارے وہ ہیں۔ خان صاحب ایک کھلنڈرے اور فراڈیے ٹائپ کے سے آدمی ہیں، ان کا سارا ماضی گواہ ہے، اور انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بھی یہی سب کچھ کیا ہے۔ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی فلاح بہبود، عوام سے کسی قسم کا نہیں ہے۔ اس وقت میں بھی وہ جو میکسیمم انتشار پھیلایا جا سکتا ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ ہاں، ان کے اندر کچھ مرض موجود ہیں، جن کے اندر جو سب سے بڑا مرض ہے نا، یہ ایک سائیکی پرابلم ہوتی ہے۔ ان کے پاس کوئی بھی بندہ بیٹھ کے یہ کرے نا کہ انسان کو مرنا ہے، بالآخر جو انسان اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم نے قبر میں اتر جانا ہے، وہ اگر ممکن ہوگا نا تو جو چیز ان کے ہاتھ میں ہوگی نا اس کے سر پہ دے ماریں گے۔ وہ یہ اس ذکر سے بھی جو انسان وہ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں ہے، میں نے نہیں مرنا، باقی سب نے مر جانا ہے۔ اور یہ ان کے یقین کے اندر ہوتی ہے چیز، یہ مرض ہوتا ہے۔
تو یہ چیز جو ان سے نا بالکل واضح ہے. ہاں میکسیمم جو انسان وہ دور دور رہیں گے، جس کے بارے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، سن کے بتایا، میری اپنی مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن جو میں نے کہیں سے کلیکٹ کی، کئی جگہوں سے کلیکٹ کی، کہ خان صاحب صرف اور صرف ایک کے جنازے میں شریک ہوں گے اور وہ اپنا ہی جنازہ ہے. تو باقی وہ کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. آج ان کی بہن مر جائے، ان کا بچہ کوئی نکل لے، اور لیٹ سپوز ان کی بہن مر جاتی ہے، تو کوئی یہ کہے گا نا کہ بھائی چلیں ہم آپ کو منہ دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں وہاں پہ. یہ قطعاً جو انسان نہیں مانیں گے، یہ جائیں گے ہی نہیں. بہن کے جنازے پہ نہیں جائیں گے، کہیں گے میں احتجاج پر ہوں، میں اس وقت نہیں نکلا. ان کی مرضی نہیں ہے. اگر ان کو پکڑ کے بھی لے جائیں گے تو یہ ٹکرے ماریں گے، یہ نہیں جائیں گے. تو یہ ان کا جو ہے نا ایک مرض ہے. اسی طریقے سے اس مرض سے تو چھوڑیں، لیکن یہ بھی کہ کسی قسم کی یہ فلاح کی بات کریں وہ بھی نہیں. بالکل ان کی جو ہے نا سوچ بالکل اپوزٹ ہے. تو انتشاری ہیں. پلس یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو اسی وقت کے اگر آپ دیکھیں تو جو معلومات ملی تھی یہ اسی وقت مل گئی تھی جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تھے. ان کے خلاف جو ہے نا یہ سارا جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کی ساری بات شروع ہو چکی ہوئی تھی، عمل شروع ہو چکا ہوا تھا، اس کی تیاری ہو رہی تھی. تو بتایا تھا کہ خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ آپ نے پاکستان سے اب باہر نہیں جانا. یعنی کہ آپ پہلے اس پروسیس کو کمپلیٹ کریں، اس کے بعد اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ نے اس دوران میں پاکستان سے باہر نہیں جانا. اگر آپ کوشش کریں گے جانے کی تو ہم ٹھوک دیں گے. کسی چیز کا نہیں کوئی وہ ہوگا. تو یہ خان صاحب نے اس وقت میں بھی یہ کہا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں. یہ بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ والی جو ہے نا انہوں نے وہ بھی چلائی تھی کہ تمام رپورٹس تھیں کہ انہوں نے اب فساد پھیلانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے ایک نئے مذہب کا جو انسانہ وہ کیا، اور اس کو سارا فیسیلیٹیٹ جو کیا تھا وہ باجوہ ڈاکٹرائن نے کیا تھا. یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ ان کو اس چیز کا علم تھا یا کہ نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے ڈوریاں کھینچ کے پیچھے والے نچا رہے تھے تو باجوہ ڈاکٹرائن اور باجوہ صاحب جو ہے نا ڈاکٹر باجوہ صاحب وہ ایسے ہی ناچ رہے تھے. تو بہرحال کل سے یہ اطلاع بھی ہے کہ وہ باتھ روم میں گر گئے ہیں، ان کے چوٹ لگ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے انہوں نے اپنے مالی مفادات کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہتا. بس تکلیف دہ بات ہے. بہرحال جو بھی اس وقت صورتحال چل رہی ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے ابھی نہیں، فوری نہیں، کچھ دن کے بعد، یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، اندازہ دے رہا ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ، ضروری نہیں ہے بنی گالا، پنجاب میں بے شمار جگہیں ہیں، کے پی میں ہیں، اور مختلف جگہوں پہ ہیں. پنجاب میں ہی اگر آپ دیکھیں تو دور دراز بہت سارے ایسے جو ہے نا پلیسز ہیں کہ جہاں پہ آپ شفٹ کر سکتے ہیں. کنال، 2 کنال کی، 3 کنال کی کوئی کوٹھی بہت اچھی، اس کو فل کیج بنا کے کہ جس میں سے بندہ باہر نکل ہی نہ سکے. تو اس کے اندر جو ہے نا خان صاحب کو شفٹ کر دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی 20-30 بندے اور بھی کر دی جائیں، رونق میلہ لگا رہے، انہیں کے ٹائپ کے جو ہے نا یار باش لوگ اکٹھے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. خان صاحب کی ذرا سیکیورٹیز، یعنی کہ ایک علیحدہ علیحدہ ایک جیل کا ماحول ہو، یا ایک جو اس وقت میں پتہ لگ رہا ہے پنڈی کے اندر کوئی چھوٹی نئی جیل بنائی گئی ہے جہاں پہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں، اسی ٹائپ کی سی کوئی ہو. ہاں یہ تماشے نہیں لگنے چاہیے، آن لائن جو ہے ان کا وہ ہو جائے. تو بہرحال یہ ایک اپنی میری رائے ہے، اور یا یہ کہہ لیں کہ ایسا ممکن ہے، ادروائز اور کچھ بھی نہیں، تاکہ ان کو تھوڑی سی سہولت زیادہ مل جائے. یعنی کہ وہ جیل کے اندر ہیں، بہت زیادہ سہولتیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے پریشانی حد سے زیادہ ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو ایک خطرہ بھی ہے. تو ایک خاص سیل کے اندر وہ چلے جائیں، ذرا ان کا انتظام، جو بکرے کھاتے ہیں، مرغے کھاتے ہیں، دیسی گھی اور ایکسرسائز، وہ ذرا زیادہ بہتر ہو جائے. باقی ایک بات ذہن میں رکھیں، دیکھیں 75-80 کے یا 70-75 کے خان صاحب ہیں، ابھی ان کے آنکھ کے مسائل نہیں ہوں گے تو اور کب ہوں گے؟ کبھی آنکھ کا، کبھی ناک کا، کبھی گلے کا، کبھی بالوں کا، کبھی سر کا درد، کبھی ہڈیوں میں درد، یہی سب کچھ ہونا ہے.
دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جیپنیز جو ہے نا لمبی ترین عمریں پائی جاتی ہیں، اس عمر میں آ کے وہ آرام پہ آ جاتے ہیں۔ تو خان صاحب میں کون سی ایسی بوٹی لگی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ انسان نے بالآخر مرنا ہے، اس کی ہڈیوں نے اس کا گوشت کا ساتھ چھوڑ دینا ہے، یہ پڑھی لکھی بات ہے۔ اس کو دوائیاں کھا کھو کے جو ہے نا آپ اتنا ہی لے جا سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ دیکھیں ہمارے معمر جتنے بڑے لوگ رہے ہیں تو انہوں نے دماغ سے بعد میں کام لیا، ان کی ہڈیاں اور گودا جو ہے نا وہ کمزور پڑ گیا تھا۔ تو یہ ہم اگر سمجھیں کہ جی خان صاحب کی موت کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور حکومت ہوگی، اللہ کے بندو مرنا ہی ہے بالآخر، ابھی نہیں تو 2 4 5 سال کے بعد مرنا ہے، بس مرنا ہے۔ اور یہ نہیں کہ خان صاحب نے مرنا، ہر ایک نے مرنا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس 50 کے بعد تو اس وقت میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی اس سے پہلے کی بھی نہیں ہے، لیکن مطلب جو حالات جا رہے ہیں، کس کی خبر کب آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وی آر ریڈی، کم از کم میں تو ریڈی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان والی زندگی دے، شکر کریں اس کا، سجدہ کریں اس کو، شکر بجا لائے، جتنا رکھا بہترین رکھا۔ تو اس کے بعد کیا ہے، مطلب کیا دیکھنا ہے، کیا لینا ہے؟ جو مطلب گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر استغفار کرنے کی توفیق دے، جو معاملات ہیں ان کو اپنے جناب سے ایسا معاملہ کر دے کہ وہ بہتری کی طرف ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات ہے جی بہتر کرنے والی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔